آپ کو پتا ہے جب کل میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی، کل جب میں دیکھو سننے والی بات ہے، سنیں، جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں. تو ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ مریم بی بی گاڑیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں تو شاید یہ آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدلیں. میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا، گاڑی بھی یہی ہوگی، کرنا ہے تو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کو پتا چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے، مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے. فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے، فوج ہمارا ادارہ ہے. فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے. کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی، سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے. اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، ملک کے پاس پیسہ تھا. 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا. اور جس طرح گلگت بلتستان نے مسلم لیگ نون کے سارے لوٹوں کو ہرا دیا اور رد کر دیا، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون لوٹوں کا محاصرہ اور محاسبہ کرے گی. جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے، کیسا مرال تھا ان کا؟ تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو، بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے، تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ. جتنا تم خوف کی بھی، پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا. میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا. مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لوگے، مریم نواز شریف کو ڈرا لوگے، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لوگے تو تمہاری خیام خیالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سچا ثابت کر رہا ہے اور ایک بات پر یہ سلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سلیکٹرز ناموشی، ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں. نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہی ہے نا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آئین کی طرف سے کہ حکومتوں کو لائیں بھی وہ اور لے جائیں بھی وہ، واپس بھی وہ لے کر جائیں، جس کو چاہیں وہ لائیں، جس کو چاہیں وہ ہٹائیں. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے. تو ایک بات اس کی سچ ثابت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، یہاں پر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. ایک سیکنڈ بات سنیں. ایک منٹ. انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. تو کراچی میں جب میرے
کمرے پر حملہ ہوا اور آئی جی کو اغوا کر لیا اور پوری پولیس فورس چھٹی پر چلی گئی تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ یہ جو عمران خان ہے یہ گھر میں بیٹھا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے. اس کی حکومت میں اس کو صرف ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھائے, یہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. وہ ایک اللہ کو پیارا ہو گیا ارشد ملک, میں کیا کہوں اس کو. وہ گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں جھوٹی سزا دی تھی اور مجھے آج راتوں کو نیند نہیں آتی. اس نے کہا وہ سٹنگ جج تھا, سٹنگ جج, وہ اتنا بڑا رسک لے کر آیا, اس کو شاید کسی نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت انتظار کر رہی ہے, لیکن وہ میاں نواز شریف سے معافی مانگ کر گیا اور کہہ کر گیا کہ نواز شریف میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی, مجھے معاف کر دینا. تو جب ارشد ملک کی ویڈیو عوام کے سامنے آتی ہے, تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا اور عدالتوں کو انہوں نے زیر اثر رکھا ہوئے اور دباؤ میں رکھا ہوئے, تو کیا قدرت نے نواز شریف کے اس الزام کو سچا ثابت نہیں کیا؟ پھر تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہے. تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے وقت؟ میں یہ بات بتا دوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت آئی, پوری پاکستانی قوم, کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر 17 بنانا ہو یا موٹر وے پر جنگی جہاز اتارنے ہوں, یا فوج کی تنخواہیں بڑھانی ہوں, نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو, نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی.